بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية۔ حمد و صلاۃ کے بعد مسائل رمضان کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھیں۔ پچھلے 2 درسوں کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزوں کا ذکر آیا جو پرانے زمانے سے لے کر کے آج تک وہ چلی آ رہی ہیں۔ کچھ موجودہ زمانے میں جیسے نئی نئی ٹیکنیک سامنے آئی، اس کے اعتبار سے بھی کچھ مسائل سامنے آئے، اور مسائل ایسے آئے کہ کچھ چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کچھ چیزوں سے نہیں۔ قبل اس کے کہ بات آغاز کی جائے، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہیں؟ خاص طور سے آپریشن وغیرہ کا حساب کتاب سے اتنا سا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہمارے لیے، اللہم آمین۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موجودہ زمانے میں جیسے جیسے سہولیات بڑھیں، اس کے اعتبار سے بھی کچھ مسائل ایسے پیدا ہوئے جن چیزوں سے لگتا ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک ایک کر کے ان کا سامنے آپ کے ذکر کیا جائے۔ سب سے پہلے سگریٹ پینا، انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سگریٹ پینا تقریباً تمام ڈاکٹروں کا اس بات پر اجماع ہے، تقریباً سب کا اجماع ہے کہ اس کا کچھ حصہ آپ کے پھیپھڑے یا اندر کی طرف معدے میں جاتا ہے، اور معدے کی طرف جانے کی وجہ سے اس عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے، چونکہ آپ جب سانس لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر، آدمی کتنا بھی اس سے بچاؤ کرے لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اندر جاتا ہے جو آپ کے معدے تک جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے یہ کھانے اور پینے کے حکم کے اندر آئے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ تو یہ پہلا عمل، حالانکہ پہلے کے مسائل تو ایسے نہیں تھے، اس زمانے میں کچھ دوسری چیزیں تھیں جو کھانے پینے کے حکم کے اندر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا ان کے تعلق سے کہا کہ کھانا اور پینا اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو بظاہر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، لیکن اثر اس کا اندر پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو موجودہ معاصرین علماء ہے انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے بھی، چونکہ یہ صرف ایسا عمل ہے جو ڈاکٹر سے بھی کنیکٹڈ ہے، اس لیے پہلے ہی ہم نے کہا کہ اگر ہوتے تو شاید کچھ اور بات بنتی، تو چونکہ اس کا کچھ اثر پیٹ تک جاتا ہے، معدے تک، اس کی وجہ سے اس عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا عمل کل حجامہ کے تعلق سے بات ہوئی تھی، اسی کے اندر ایک اشارہ آیا تھا کہ خون اگر اتنا زیادہ مقدار میں نکالا جائے جو حجامت کے کنڈیشن تک پہنچا دے، گرچہ وہ چیک اپ کے لیے ہو، اس کے انالائسس کے لیے ذریعے سے ہو، اگر اس مقصد کے لیے بھی ہو لیکن خون زیادہ نکالا جائے تو اس کی وجہ سے روزہ بھی افیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو اسی کے اندر بلڈ ڈونیٹ کرنا، اسی مسئلے کے اندر خون کسی کو آپ دیتے ہیں تو اس عمل سے بھی، چونکہ یہ خون نکلنا تھوڑا بہت تو نہیں ہوتا ہے کہ اگر اتنا سا بھی کسی کو دیں تو نہ سامنے والے کو فرق پڑے گا اور نہ آپ کی طرف کوئی اثر ہوگا، لیکن جب ڈونیٹ تھوڑا سا بڑی مقدار میں کی جاتی ہے عموماً، تو اس وجہ سے بھی اگر زیادہ مقدار میں ہو رہا ہے یہ عمل تو اس کی وجہ سے بھی روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اور اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ اس عمل کو رات تک مؤخر کیا جائے، اس عمل کو ڈونیٹ کرنے کا عمل، بلڈ ڈونیٹ خاص طور سے رات تک مؤخر کیا جائے، دن کے اندر یہ عمل نہ کیا جائے، الا کہ اضطراری حالت ہو تو اسی صورت میں آپ ان کو دے کر جان بچائیں، لیکن اس دن کی قضا بعد میں آپ کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو خاص طور سے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اس حصے کے اندر پیٹ کے دونوں طرف کڈنی کے آس پاس کے حصے کے اندر کچھ ایسا عمل ہوتا ہے جو پائپ کے ذریعے سے اندر یہاں کسی یعنی اس کا ایگزیکٹ نہیں معلوم، لیکن اس حصے کے اندر کسی چیز کی صفائی ہوتی ہے جسے غسیل کلوی کہا گیا ہے، انالائسس اس کے حصے کے اندر، اللہ عالم کچھ الفاظ ہیں میں فی الحال نہیں یاد ہے مجھے۔ تو اس عمل کے اندر یہ معدے کے حصے کے دونوں طرف کے حصے میں
शुगर वगैरह की जो बीमारी होती है उसकी सफाई की जाती है नाक के ज़रिए पाइप डाल करके। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें नमकीन डाली जाती हैं, कुछ पानी वगैरह का हिस्सा डाला जाता है। तो इस तौर पर उस नाली को, उस पाइप को इस पेट तक पहुंचाया जाता है। अगर वो सीधी सीधी साफ़ हो, ना उसमें पानी की मिलावट हो और ना नमकीन चीज़ें हो, सिर्फ पाइप हो, तो उसकी वजह से रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन उसी चीज़ में अगर नमकीन या पानी वगैरह का मिक़दार हो तो ये चूँकि आपके पेट तक पानी या खाने की शक्ल में जा रही है तो इस अमल की वजह से रोज़ा फासिद हो जाएगा। वाज़ेह है? आगे बढ़ें। नाक में ड्रॉप डालना, नोज़ ड्रॉप जिसको कहते हैं, कुछ बीमारियों के अंदर नाक के ज़रिए से दवाई डाली जाती है। इस अमल से भी चूँकि इसका सीधा सीधा मनफज़ जो आपका गले की शुरुआत है, इस हिस्से के अंदर नाक और मुंह दोनों का रास्ता सीधा एक जा करके मिलता है। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा सा भी बेएहतियाती बरते वो चीज़ सीधे अंदर तक पहुंच जाती है। तो ये जो नोज़ ड्रॉप है इसके अंदर दो कंडीशन है। अगर अंदर पहुंच जाता है, आप रोक नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से रोज़ा फासिद हो जाएगा। और अगर चीज़ रोक लेते हैं और बाहर कर डालते हैं तो इंशाअल्लाह उसकी वजह से रोज़े पर कोई असर नहीं होगा। और इसकी दलील वो हदीस जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वबालिग फ़िल इस्तिंशाक़ इल्ला अन तकूना साइमा, कि आप नाक में जैसे पानी चढ़ाते हैं, कल भी बात आई थी वज़ू के ताल्लुक़ से कि नाक में जब पानी चढ़ाते हैं तो इतना ज़्यादा ना चढ़ाएं कि वो फिर गले तक पहुंच जाए और बग़ैर इरादे कि वो आपके पेट तक पहुंच जाए। तो इसी के ऊपर क़यास करते हुए इस ड्रॉप को भी मुहद्दिसीन ने कहा कि अगर ये नाक गले तक तो पहुँचे, लेकिन अगर आप रोक लेते हैं और उसे थूक देते हैं तो इंशाअल्लाह कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि उसका असर अक्सर ऐसा होता है कि वो सीधे अंदर पहुँच जाता है, तो इस अमल से भी रोज़ा फासिद हो जाता है। ये कुछ चीज़ें थीं जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। बग़ैर तफसील के शॉर्ट में हम निकलते हैं। सबसे पहले एयर ड्रॉप्स, इलाज वगैरह के लिए जो आप डालते हैं, चूँकि ये ऐसा रास्ता है जो खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। नाक खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन वगैरह के अंदर देखे होंगे, मुंह बंद रहता है लेकिन नाक के ज़रिए से पाइप डालते हैं और उसके ज़रिए से खाना खिलाया जाता है या कोई चीज़ पिलाई जाती है। लेकिन कान ऐसा है जो खिलाने पिलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आप ड्रॉप डालते हैं कान दर्द हो या कुछ और बीमारियों के अंदर, अव्वलन अल्लाह ताला सभी की हिफाजत फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन अगर कभी इस तरह की परेशानी हो और आपको कान में ड्रॉप डालने की नौबत आए तो गरचे उसका एक टेस्ट आप अपनी ज़बान पर महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी उसकी वजह से इंशाअल्लाह रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, चूँकि ये प्रॉपर खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है ये रास्ता। इसी तरह से आँख के अंदर ड्रॉप डालना आँख में, चूँकि ये भी खाने या पीने के लिए मेन रास्ता नहीं इस्तेमाल किया जाता है। या इसी तरह से कभी कभार सुरमा इस्तेमाल करते हैं, यही हुक्म के अंदर आएगा कि खा वो आप आँख में ड्रॉप डालना हो या सुरमा इस्तेमाल करना हो, जैसे आप यहाँ डालेंगे फ़ौरन आपके गले, आपके ज़बान के ऊपर उसका टेस्ट समझ में आएगा। तो उसका गरचे टेस्ट आपकी ज़बान पर, लेकिन इंशाअल्लाह उसका असर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हुई। ख़ास तौर से शुगर के पेशेंट कभी कभार देखे होंगे दांत के नीचे कुछ टिकिया जैसी दबाते हैं, अव्वलन अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो एक किस्म की ये एक टिकिया या एक तरह से टेबलेट की शक्ल में होता है जो दांत और मुंह होठ के बीच में दबाया जाता है। वो पिघलता तो ज़रूर है लेकिन अंदर की तरफ नहीं जाता, आदमी के इख्तियार में रहता है, वो उसे थूक सकते हैं। अगर ये कंडीशन है जो आपके हलक तक ना पहुंच रहा हो तो इसी सूरत में इस टिकिया के इस्तेमाल से भी इंशाअल्लाह रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह ऑक्सीजन से भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपके मैदे तक नहीं आपके फेफड़े तक जाएगा। इसी तरह से एक स्प्रे इस्तेमाल करते हैं जो सांस के फूलने की बीमारी के अंदर होते हैं, तो उसके भी इस्तेमाल से इंशाअल्लाह रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दांत उखड़वाते हैं, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है
دانت اکھڑتے ہوئے یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کا اس کی وجہ سے زیادہ خون نکل جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. زیادہ خون نکل جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ زیادہ خون نکلے، ہلکا پھلکا نکلتا اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر کم ہو، ہلکا پھلکا خون نکلے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ کچھ مسائل تھے جو موجودہ زمانے میں ہمارا سامنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے درمیان مشہور ہے، تیل لگا لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ناخن کاٹ لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی ایک انسان ہے تھوڑا سا زور سے چھینکے، کچھ چیزیں جیسے حلق کے راستے سے باہر آتی ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. حالانکہ وہ قے نہیں ہے، وہ قے نہیں ہے. کبھی کبھار ہوتا کچی ڈکار کی شکلوں میں ہو یا اس طرح سے بھی انجانے میں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کوئی انسان کلی کر لیتے ہیں تھوڑا سا پیاس لگنے کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ کلی کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آدمی وضو کرتے ہیں تو کیا اس وقت یہ پانی استعمال نہیں کرتے ہیں منہ میں؟ نہانے کے لیے ٹھنڈک استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو نہ آپ کے منہ سے کوئی کنیکٹڈ ہیں نہ آپ کے کوئی حلق سے، بس یوں ہی لوگوں کے درمیان مشہور ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مشہور چیز صحیح بھی ہو. تو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً آپ دریافت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دین کے اندر آسانی ہے. اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کرنا چاہتا. ہر ایک کے کنڈیشنوں کو اللہ تعالیٰ سنبھال کر کے رکھا ہے. وہ ہے جو ان چیزوں سے ہمیں ملوث کرتا ہے. تو ہمیں حرج کے اندر کیسے ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے تمام اعمال کی ہمیں ہماری حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے جو نیکیاں ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سیئات اور لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں اس مہینے کے اندر الہ العالمین ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شمار فرما جنہیں تو جہنم سے آزاد کرتا. الہ العالمین جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما. جو ہم میں سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان کی قبروں کو کشادہ فرما. ہمارے اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ہمارے دین ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.